نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، انا و اخواتہا یا حروف مشبہ بالفعل، یہ ہم نے پچھلے لیکچر سے سٹارٹ کر لیا تھا، جس میں ہم نے پہلے دو حروف انا اور انا اور پڑھ لیے تھے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 6 کے 6 حروف جو ہے ان کا مین کام یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پہ انٹر ہوں گے، اور جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے اس کو وہ نصب دے دیں گے، مطلب اس کو زبر دے دیں گے، اور خبر کو رفع میں ہی رہنے دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بھی جملہ اسمیہ پہ انٹر ہوں گے ان میں سے کوئی بھی حرف، تو وہ جو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جو دو پارٹس تھے، اب ان کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جو مبتدا ہے وہ اب ان حروف کا اسم کہلائے گا، اور وہ جو خبر ہے وہ ان حروف کی خبر کہلائے گی۔ تو پہلے دو حروف پڑھنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں کأنہ سٹارٹ کریں گے۔ کأنہ بھی اسی طرح ہی ہے، جو اعرابی تبدیلی لے کے آئے گا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح انا اور انا لے کے آتا تھا، مطلب مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع۔ اور یہ بیسیکلی تشبیہ کے لیے یا کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے حروف جارہ جو ہم نے کہا تھا کہ 11 الفاظ ہے، حروف ہے جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم سے پہلے آ کے اس کو زیر دیں گے، اور ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ یہ ہے اسم اللہ۔ تو اگر میں یہاں ان حروف جارہ میں سے کوئی ایک حرف جار لگاتا ہوں تو اس با زیر بی کا کام یہ ہے کہ یہ جو اس کے بعد آنے والا اسم ہے جو کہ پہلے مرفوع تھا اس کو مجرور کر دے گا، اور خطابت کی وجہ سے یہ الف بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس با زیر بی کی وجہ سے اس میم کے اوپر جو پہلے پیش تھی اب وہ زیر میں چینج ہو گئی، تو بسم اللہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی ہے حروف جارہ۔ تو ان حروف جارہ کے اندر بھی ایک حرف تھا کاف، جو کہ حروف جارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہم نے کہا تھا کہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ جس ہم نے ایک صورت ہے کہ کل فراش المبثوث، ٹھیک ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ تو وہ جو کاف ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کی طرح، مانند، لائک۔ تو اسی طرح یہ کأنہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں معمولی سا فرق ہے کہ یہ جو تشبیہ ہے یہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، اور یہ والی تشبیہ جو کاف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لائٹ آپ سمجھ لیں۔ بہرحال دونوں کا مقصد ہے تشبیہ، کمپیریزن، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں اگر کہوں کہ علی اسد، ٹھیک ہے، کہ علی جو ہے شیر ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ علی شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کأنہ لے کے آؤں گا۔ اب یہ میں تشبیہ دے رہا ہوں، تو کأنہ جیسے ہی آئے گا تو پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے، یہ مبتدا ہے، اور مبتدا جو جملہ اسمیہ میں ہے یہ مرفوع ہوتا ہے،
مرفوع کی نشانی ہمارے پاس تنوین کی صورت میں یہاں آ رہی ہے، تو اس مبتدا کو اس نے منصوب کرنا ہے، زبر والا دینا ہے، تو یہ کانا کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کأن علیًا اسد، ٹھیک ہے، گویا کہ، ٹھیک ہے، تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہم استعمال کرتے ہیں گویا کہ، کأن، گویا کہ علی شیر ہے، ٹھیک ہے، تو میں اب علی کی تشبیہ کمپیریزن شیر کے ساتھ کر رہا ہوں، تو کأن علیًا اسد، بس آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو حروف جب بھی آئیں گے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، زبر والی حالت میں ہوگا۔ اور یہ جو کأن ہے یہ قرآن شریف میں ٹوٹل 29 ٹائمز آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد ہم نے بات کر لی کہ یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے گویا کہ۔ اچھا، اسی طرح جو لاکنہ ہے، یہ جو ہمارا اردو کا ورڈ ہے لیکن، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ عام طور پر لیکن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی بھی جو گزری ہوئی بات ہوتی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ مطلب اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یا کلاس میں جو میرے اسٹوڈنٹ ہے اس میں سے 30 آ گئے لیکن علی ابھی تک نہیں آیا، تو یہ جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے یا گزری ہوئی بات کی جو بھی بات ہوگی اس کی وضاحت کرنے کے لیے لاکنہ کا لفظ آتا ہے، 61 ٹائمز آیا ہوا ہے 59 آیت کے اندر، تو ٹوٹل 61 ٹائمز لاکنہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور لاکنہ جسٹ لائک کا انا، لیتا، لعل، ان اور انا کے یہ جملہ اسمیہ پہ انٹر ہوگا اور مبتدا کو یہ نصب دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کا جو 5واں حرف ہے وہ ہو لیتا، اور یہ استعمال ہوتا ہے کاش کے، ٹھیک ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو ایک وش، ایک اندیشہ، ایک کاش، ٹھیک ہے، ریگریٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لعل جو ہے یہ کبھی کبھار تاکہ کے لیے اور کبھی کبھار شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعل، لعلکم تعقلون، ٹھیک ہے، یا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تاکہ تم سمجھ جاؤ، تو لعل، لیتا، لاکنہ، کأن، ان اور انا، یہ 6 حروف ہے جن کو انا و اخواتہا کہتے ہیں، اور یہ دوسرا ان کا جو نام ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اچھا، اب یہ جو 6 حروف ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا، بلکہ ہمیشہ جو ہمارے ضمائر ہم پڑھ رہے تھے یا پڑھے تھے، ضمائر منصوب، متصل، یہ زیادہ تر اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں انت رسول اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے،
تو میں اس میں زور ڈالنا چاہ رہا ہوں، تو میں اگر ادھر انا لگاؤں تو انا اپنے بعد والے اسم، یہ چونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہم نے پڑھے ہیں کہ اسم ہوتے ہیں جس کو اسم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ضمائر کا اگر آپ کو چارٹ یاد ہو نا، اگر نہیں پتہ تو ہمارے جو مرفوع ضمائر کی ایک چارٹ تھی اور ایک منصوب ضمائر کی چارٹ تھی، ٹھیک ہے۔ مرفوع والے کون سے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، اور انا، نحن، اور جن کا ترجمہ ہم کہتے تھے کہ وہ مذکر، وہ مؤنث، اس کا ہوتا تھا تو مذکر، تو مؤنث، میں اور ہم، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہماری منصوب ضمائر کی چارٹ تھی جس میں تھا ایک ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ تھا کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا اور نا۔ یہ ہمارے منصوب ضمائر کی چارٹ تھی، اور ہم نے کہا تھا یہ افعال کے ساتھ آتے ہیں اور یہ مفعول بن کے آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی جملے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا 6، میں وہ 2 بھی لکھ دیتا ہوں۔ انا اور انا، تو ان ضمائر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، یہ ان ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا میں اگر یہ انا اس کے ساتھ لگا دوں تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم۔ پوائنٹ میرا یہ ہے، یہ بتانے کا، ریفریش کرانے کا، کہ جب انا آئے گا اور اس جملہ اسمیہ پہ آئے گا، اب انا کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی اسم ہے، میرے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ منصوب والا اسم ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان اللہ غفور، کہ ہم نے اگر یہ انا نہ ہوتا تو یہ تھا اللہ غفور، انا آ گیا تو یہ اس نے اسم کو منصوب کر دیا۔ تو سملرلی اس انا نے اپنے بعد والے اسم کو منصوب کرنا ہے، تو ضمائر چونکہ اسماء ہے تو اس کے بعد اب یہ مرفوع اسم ہے، انتا، آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن انا کی وجہ سے اب یہ انتا ادھر نہیں آ سکے گا، کیوں؟ کیونکہ انا اپنے بعد چاہتا ہے منصوب، تو منصوب اگر آپ دیکھیں تو انتا کے پیرلل کورسپونڈنگ کیا ہے؟ کا ہے۔ تو یہ جملہ جب پورا ہوگا، بریکٹ جب کھلے گا تو یہ ہو جائے گا انکا رسول اللہ ہے، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضمائر ہے منصوب، یہ ان کے ساتھ انا، تو انہو، انہما، انہم، سملرلی انا، انہو، انہما، انہم، انہا، اور اسی طرح کا انہو، کا انہما، کا ان، آپ اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ لیکنہو، لیتہو، لیتنی، یہ جو آخری والا ہے یا والا، تو یہ ہے لیتا، یا لیتا پلس یہ، ٹھیک ہے، حرف ندا یا۔ ہم نے کہا تھا کہ اس یا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے میرے سے پہلے زیر ہو،
اور یہ چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور فعل کبھی بھی یا متکلم کی بات نہیں مانتا، اس کے اوپر زیر ہی رہنی ہے تاکہ اوپر پھڈا پڑ جاتا ہے۔ اس پھڈا کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں ایک نون وقایا آ جاتا ہے، بچانے والا نون، اور یہ اس یا کی بات مان کے تو اپنے آپ کو زیر دیتا ہے۔ تو یا لیتنی، تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میں، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو اسی طرح لیتہو، لیتہا، لیتہما اور لیتنی اور لیتنا، لعلہ، لعلکم، ٹھیک ہے، لعلک، لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان لوگوں کے پیچھے۔ سورہ کہف میں جو ایک آیت ہے۔ تو اس کے سمجھانے کے بعد میں آپ کو کوئی ایک آدھ دو آیت قرآن سے لکھ کے آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس چیزیں کلیئر ہو جائے۔ بہرحال مشکل نہیں ہے، آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان و اخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل کیا ہے، تو یہ 6 حروف ہے، انا، انا، کانا، لاکن، لیتا اور لعل۔ ان کا مین کام یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اوپر یہ انٹر ہوں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جملہ اسمیہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اس کے 2 اجزاء ہوں گے، مبتدا اور خبر، تو یہ مبتدا کو نصب میں لے کے جائے گا۔ بس آپ نے یہاں تک نوٹ کرنا ہے، اور اس کا یہ جو ترجمہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے شک، یقیناً، اور اس کا ترجمہ کہ یا بے شک، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا اثر ایک ہی ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی مثالیں لکھ کے، ان کے تو تقریباً ہم نے کر لیے، بس ان کی ایک ایک مثال لکھ کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ آپ کے سمجھانے کے لیے صرف ایک ایک آیت یا آیت ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے، یہ تو آسان تھا کہ اشہد ان محمد الرسول، اچھا جی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک آیت یا ایک ایک پورشن لکھا ہے، اور صرف سمجھانے کے امپورٹنٹ ویو سے کہ ایک یہ کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بعد والے اسم کے ساتھ، اور ان کی معنی ہم کس طرح کرتے ہیں۔ تو انا کا جس طرح ہم نے کہا کہ بے شک، یقیناً، کسی بھی جملے میں زور ڈالنے کے لیے، تو ان الشرک لظلم عظیم، ان نے آ کے شرکوں کو شرکا کر دیا، ٹھیک ہے، نسب دے دیا۔ تو ان سب کا کام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آنے والے اسم کو نسب دیتے ہیں، بس۔ اچھا، دوسرا کام انا اور انا کا یہ ہے کہ یہ تاکید پیدا کرتے ہیں، اور انا جس طرح لگ رہا ہے کہ جملے کے عموماً شروع میں آتا ہے، اور انا وہی کام کرتا ہے اور ہمیشہ جملے کے درمیان میں آئے گا۔ اچھا، کأن ہم نے کہا کہ گویا کہ، یہ بھی تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، کمپیریزن کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل
اب یہ دیکھیں نا کہ یہ آپ کا یہ انا بھی ادھر آ کے اس آیت میں یہ انا کی مثال بھی آ گئی. اب یہاں انہو نہیں آئے گا کیونکہ یہ درمیان میں ہے. بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما، تو یہ فا آپ کا الگ ہے، ٹھیک ہے، اور کأن ہے، اور یہ ما آپ کا الگ ہے. تو فکأنما گویا کہ قتل الناس، اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا ہے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح لکھا ہوا تھا، اسی طرح نازل کیا تھا کہ کوئی بھی کسی نفس کو بغیر نفس کے یا فساد فی الارض میں اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ فکأنما، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا. اور اسی طرح ومن احیاہا، تو فکأنما دوبارہ وہی کأن آیا ہوا ہے، فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی کی زندگی بچائی تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی. لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ اردو کا لفظ لیکن، ٹھیک ہے، اور لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ پرانی کسی بات کی وضاحت کرتا ہے. تو لقد جئناکم بالحق، یقیناً، اب یہ لقد بھی آپ کو پتہ ہے کہ تاکید کے لیے ہوتا ہے لیکن جملہ فعلیہ میں، تو یہ جئنا یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. ہم آئے یا ہم لے آئے، لقد یقیناً ہم لے آئے، بالحق، حق ہم آپ کے پاس لے آئے حق. ولیکن، لیکن، اکثر، اب یہ دیکھیں لاکنہ نے اس کو اکثر کر دیا، ولیکن اکثرہم للحق کارہون، اور لیکن جو تم میں سے یا ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، حق ان کو گراں لگتی ہے، گزرتی ہے، حق ان کو بیسیکلی پسند نہیں ہے. اسی طرح لیتا، یقولو، قال یقولو، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے یا لیتنی، یہ اصل میں ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، میں نے الگ الگ آپ کو کر دیا. قرآن میں آپ کو اسی طرح ملے گا یا لیتنی، تو وہ کہیں گے کہ یا لیتنی، کاش میں قدمت لحیاتی، بھجوا دیتا اپنی، آگے بھجوا دیتا اپنی اس آخری زندگی کے لیے، یا وہ جو میری ابدی زندگی ہے. یہ قیامت والے دن وہ لوگ جن کے نام اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ وہاں پر لیتا، کاش کے، تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے سے ہی بھجوا دیتے، ٹھیک ہے. یہ ہے لعل، یہ بھی ایک ہی لفظ ہے، فلعلک، ٹھیک ہے. فا کا مطلب ہے پس، کا مطلب ہے آپ، فلعلک تو شاید، ہم نے کہا تھا کہ شاید اس کا ترجمہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے تاکہ، تو یہ آپ نے کنٹیکسٹ کو دیکھ کے پھر ترجمہ کرنا ہوگا. تو فلعلک، شاید کہ آپ، باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر دے، ٹھیک ہے، علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یہی ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کر دیں گے. ان لوگوں کے لیے آپ اپنے آپ کو، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ، اگر یہ لوگ، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا، بڑے رحم دل، اور وہ صفات تو ہم سب کو پتہ ہے، تو ان کو ہمیشہ یہی فکر لگی رہتی تھی اپنی قوم کے بارے میں کہ
مطلب وہ ان کی خواہش تھی کہ سب کے سب اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظاہر کیا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا مطلب آپ کو یہ فکر لگی رہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ غم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ غم آپ کو کھائے جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ان باتوں پہ۔ تو یہ بیسیکلی یہ کچھ مثالیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا انا و اخواتہا کا یہ آج اختتام پذیر ہوا۔ مثالیں تو بہت ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ 129 دفعہ 61 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہوئے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تلاوت کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے۔ جب بھی آپ کو ان الفاظ میں سے کوئی لفظ ملے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گرامیٹیکلی اس لفظ کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے وہ آپ کو منصوب ملے گا۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کی، اور سب سے بڑی بات اور اہم بات کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔